بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریوں کے لیے اچھی خوراک کون سی ہے، اسی کی تفصیل دیتا ہوں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوست جو آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، بکریوں کے لیے جینون اور اچھی خوراک کون سی ہے؟ بکریوں کی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خوراک انہوں نے کون سی کھانی ہوتی ہے۔ صحیح ہے جی، پہلے خوراک کا جب پتہ لگ جاتا ہے تو پھر بندہ مایوس نہیں ہوتا اور مشکل نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، بکریوں کے لیے 4 قسم کے بھونسے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے جناب چنے کا بھونسا ہے اور مونگی کا بھونسا، اور اس کے علاوہ گوارے کا بھونسا اور مونگ پھلی کا بھونسا۔ ان کی کچھ تفصیل ایسے ہے کہ یہ جو مونگی کا یا چنے کا بھونسا ہے، یہ آپ پورا سال تک کھلا سکتے ہیں۔ رہا سوال وہ گوارے کا اور مونگ پھلی کا، وہ جو ہیں وہ پیور سردی کے موسم کے لیے ہیں، وہ ہم گرمی کے موسم میں علیحدہ نہیں کھلا سکتے۔ ہاں، اگر ہمارے ہاں پڑا ہو اور پھر مجبوری ہے کہ ہم اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم بیچ میں سبز چارہ جو ہے وہ مکس کر کے کھلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز یاد رہے کہ بکریوں کو کھلانے یہی خشک چارے ہیں۔ صحیح ہے جی، اور ان میں جو ہے آپ کو سبز چارہ جو ہے وہ کتنا ضرورت ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اتنا ضرورت ہوتا ہے کہ بکریوں کو ایک ٹائم سبز چارہ بھی دیا جائے، تاکہ ان کا ٹیسٹ تبدیل ہو، ان کو مزید جو ہے ایک چیز کھلانے سے تو اس کے منہ پڑ جاتی ہے، تو اس لیے وہ ٹیسٹ تبدیل کرنے کے لیے ایک ٹائم سبز چارہ ڈالنا ہے۔ اس کا بھی آپ کے ہاں توڑ ہے کہ آپ مکئی کا سیلیج لے لیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سبز چارے کی آسانی سے گنجائش ہے، آپ خود کسی زمین میں بیٹھے ہیں اور وہاں آپ کو سبز چارہ کو ٹینشن نہیں ہے، تو پھر سردی گرمی کے چارے آپ جو ہے کاشت کیا کریں اپنی بکریوں کی ضرورت کے مطابق، اور پھر آپ کو بہترین رہے گا کہ سبز چارے میں وہ بھونسے مکس کر کے مکمل پورا سال کھلائیں۔ ایک تو جب مکس کر کے کھلائیں گے تو وہ ایسا ہوگا کہ یہ جو سبز چارے ہیں یہ ٹیسٹ میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ خشک چارہ بھی ٹیسٹی ہوتا ہے، کھاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کو بار بار کھانے سے ان کے منہ پڑ جاتا ہے۔ تو پھر جب آپ سبز چارہ بیچ میں مکس کریں گے تو آپ کا سبز چارہ بھی پورا ہوتا رہے گا، اور ادھر بکریاں جو ہیں خشک چارے کو بھی بہت زیادہ شوق سے کھا لیں گی اور پھر پیٹ بھر کر کھا کر ادھر بیٹھ جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، آپ کو جو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، ہاں کچھ بکریاں جو ہیں ویسے خشک چارے کھا کھا کر یا بالکل بھی ان کو نہ پہلے کھلایا گیا ہو تو پھر وہ شوق سے نہیں کھاتی، تو اس کے لیے آپ کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے کہ آپ نے سبز چارہ بیچ میں مکس کرنا ہے اور پھر وہ کھا لیں گی، چاہے چنے کا بھونسا ہو، مونگی کا ہو، جو بھی ہو۔ تو جب آپ بیچ میں سبز چارہ ملائیں گے تو وہ کھا لیں گی۔ ہاں، اگر آپ کے یہاں سبز چارہ نہیں ہے تو پھر بہتر ہے گندم کا دلیا کروا لیں، اور وہی دلیا جو ہے اس کو گیلا کر کے وہ بھونسے کو گیلا نہیں کرنا، دلیے کو گیلا کرنا ہے، اور اوپر جو ہے وہ ہلکا سا ڈال دینا ہے، پھر وہ آدھی ہو جائیں گی۔ جب آدھی ہو جائے گی تو پھر تو وہ جو خشک چارہ ہے وہ بھی شوق سے کھاتی ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات جو نہیں کھاتی ان کا یہی طریقہ ہے۔ صحیح ہے جی، آپ ان کو سبز چارہ آدھا اور آدھا خشک چارہ، آدھا سبز چارہ جو ہوگا اس کا آپ نے کترا کرنا ہے، وہ آپ نے کھلانا ہے۔ اور اگر آپ کے یہاں سبز چارے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر گندم کا دلیا کروائیں، اور بریک سے دلیا کروائیں، اس کو برورہ کہتے ہیں، بالکل گندم کے 4-6 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بریک دلیا کروا کر اس کو گیلا کریں اور اس کو اوپر بھونسے کے جو ہے چھڑک دیں اور تھوڑا سا ہاتھ مار دیں تاکہ اوپر بھونسے پر وہ لپٹ جائے، پھر وہ کھائیں گی۔ اور جب ایسے آپ 2-3 دن کریں گے تو پھر وہ کھانا شروع کر دیں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے آپ کو کچھ بکریوں کی خوراک کے بارے میں معلومات۔ تو یہ بھونسے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بھی
آپ اضافی خوراک دیا کریں تو آپ سب سے زیادہ آپ جو ہے گندم کو جو ہے فضیلت دیا کریں، وہ کھلایا کریں۔ گندم سب سے اچھی خوراک ہے، جانوروں کو موٹا تازہ بھی کرتی ہے اور ادھر بہت طاقت والی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ بیچ میں چنے کا دلیا کروا کر مکس کر سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ روٹی ہم کھلائیں تو بکریوں کو تازی کھلائیں، ایسا نہیں ہے کہ خشک روٹی کو گیلا کر کے کھلانا جو ہے وہ بکریوں کو وہ بد ہاضمہ کر جاتا ہے، وہ بڑے جانوروں کو یعنی گائے بھینسوں کو کھلانا ہوتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار ہے، آپ جب اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہونے والا، اور پھر آپ بہت مطمئن شیڈ چلائیں گے۔ تو خشک چارہ جو ہے آپ سیزن پر لے لیا کریں، چنے کا جب سیزن آئے یا مونگی کا آئے، گوارا جو بھی ہے، تو آپ سیزن پر اپنا جو مٹیریل ہے وہ پورا کر لیا کریں تسلی سے، تاکہ آپ کے جانوروں کا جو بھوسا ہے وہ کبھی بھی کم نہ پڑے۔ تو پھر آپ کے یہاں حق بنتا ہے کہ اضافی مال پڑاؤ، تب جا کر آپ بکریوں کو پالنے میں کامیابی صحیح معنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے ہاں مٹیریل نہیں ہوتا اور سبز چارے صرف کھلاتے رہتے ہیں، تو پھر بکریوں کی کچھ ایسی صحت ہو جاتی ہے کہ وہ کمزور سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر آپ اضافی گندم چنے وغیرہ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے وہ بکری موٹی نہیں ہوتی۔ وہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ ان کو دانے کے علاوہ تو اور جو سبز چارہ ہے اس میں معذرت کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ غذائیت نہیں ہوتی۔ عام جو سبز چارے ہیں کچھ ایسے ہیں جن میں کچھ ہے غذائیت، لیکن پھر بھی وہ بکریوں کو موٹا تازہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیٹ بھروانے والے ہیں۔ جو خشک چارہ ہے اس کی پروٹین اپنی ذاتی بھی کافی ہوتی ہے، پروٹین لیول جو ہے 15 سے زائد ہوتی ہے، اور تمام بھوسوں کی۔ اور جو گندم کا بھوسا ہے اس سے آپ گریز کریں، یہ آپ بالکل نہ کھلائیں، یہ بکریوں کے لیے بہت مضر ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی پروٹین بھی غذائیت بھی نہیں ہے، تو پھر جانور کیسے تیار ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ چند چیزیں ان پر آپ خاص کر دھیان دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ان پر قابو پا لیں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی چھوٹا سا مشورہ تھا آپ کے لیے ایک بکریوں کی خوراک کے بارے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شاید میں نے جو بتایا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آئندہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو پیارے دوستو، اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک زندگی نے وفا کی تو پھر حاضر ہوں گا، اور دعاؤں کے ساتھ آپ اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔